دعا سے پہلے آئیے چند لمحے خدا کے کلام کو سنیں اور پھر ہم مل کر دعا کریں گے۔ ابتدائی دنوں سے جب آدم اور حوا باغ عدن میں خدا کے حضور چلتے تھے، دنیا کامل تھی، پاک تھی اور خدا کی حضوری سے بھری ہوئی تھی۔ لیکن جب انسان نے خدا کی فرما برداری چھوڑ کر اپنی راہ چنی تو گناہ دنیا میں ایسے داخل ہوا جیسے زہر جسم میں داخل ہوتا ہے۔ گناہ کے ساتھ درد آیا، الجھن آئی، ٹوٹ پھوٹ آئی، اور یہ صرف دنیا تک محدود نہیں رہا، یہ انسان کے دل میں داخل ہو گیا۔ اسی لیے خدا کا کلام ہمیں یرمیہ 17 باب 9 آیت میں یاد دلاتا ہے کہ دل سب چیزوں سے بڑھ کر فریب دینے والا اور بے حد بیمار ہے، اسے کون جان سکتا ہے؟ خدا کے بغیر ہمارا دل کمزور ہو جاتا ہے، دل میں غصہ پیدا ہو جاتا ہے، حسد جنم لیتا ہے، غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، لالچ انسان کو کبھی مطمئن نہیں ہونے دیتا۔ یہ سب چیزیں شروع میں چھپی رہتی ہیں، لیکن آخر کار وہ پھل لاتی ہیں، اور اکثر وہ پھل درد اور تباہی کا سبب بنتا ہے۔ جب انسان کا دل خدا سے دور ہوتا ہے تب دشمن کو موقع ملتا ہے۔ شیطان ہمیشہ شور مچا کر نہیں آتا، اکثر وہ سرگوشیوں کے ساتھ آتا ہے۔ وہ شک پیدا کرتا ہے، وہ انسان کی قدر کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ وہ دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ شاید خدا کو ہماری پرواہ نہیں۔ وہ انتظار کرتا ہے ایسے لمحوں کا جب ہم کمزور ہوں، جب ہم تھکے ہوں، جب ہم پریشان ہوں، جب ہم خوف زدہ ہوں، تب وہ حملہ کرتا ہے۔ لیکن دشمن صرف گناہ کی طرف نہیں دھکیلتا، وہ آپ کے ایمان پر حملہ کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ بھول جائیں کہ آپ مسیح میں کون ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی قدر، اپنے مقصد اور اپنی حفاظت پر شک کریں۔ لیکن ایک سچائی ہے جو دشمن نہیں چاہتا کہ آپ جانیں۔ آپ بے بس نہیں ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ بغیر مدد کے نہیں ہیں۔ ہم ایک زندہ خدا کی خدمت کرتے ہیں، ایسا خدا جو سب کچھ دیکھتا ہے، ایسا خدا جو ہماری لڑائیاں جانتا ہے، اور ایسا خدا جو ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ دور کھڑے ہو کر صرف دیکھتا نہیں رہتا، بلکہ وہ ہماری لڑائیوں میں ہمارے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ جب ہم کمزور ہوتے ہیں وہ ہماری طاقت بنتا ہے، جب خطرہ ہمارے گرد ہوتا ہے وہ ہماری حفاظت بنتا ہے، جب دل گھبرا جاتا ہے وہ ہماری سلامتی بن جاتا ہے۔ زبور 121 7 اور 8 آیت میں لکھا ہے، خداوند تجھے ہر برائی سے بچائے گا، وہ تیری جان کی حفاظت کرے گا۔ خداوند تیرے آنے جانے کی حفاظت کرے گا، اب سے لے کر ہمیشہ تک۔ خداوند ہر قدم پر نظر رکھتا ہے، جب آپ گھر سے نکلتے ہیں، جب آپ واپس آتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان ہر لمحہ۔ پھر دوسرا تسلنیکیوں 3 باب 3 آیت ہمیں یاد دلاتی ہے، خداوند وفادار ہے، وہ تمہیں مضبوط کرے گا اور شریر سے بچائے گا۔ جب آپ کمزور محسوس کرتے ہیں خدا آپ کی طاقت بنتا ہے۔ جب دشمن آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے خدا آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ زبور 23:4 آیت میں لکھا ہے، چاہے میں موت کے سایہ کی وادی میں سے گزروں، میں کسی برائی سے نہیں ڈروں گا،
کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ کبھی کبھی خدا ہمیں وادی سے بچا کر نہیں لے جاتا، کبھی ہمیں وادی سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن ہم کبھی اکیلے نہیں ہوتے۔ اس کی حضوری ہی ہماری سلامتی ہے۔ کبھی کبھی زندگی بہت بھاری لگتی ہے، ہم دنیا کو دیکھتے ہیں اور دل ٹوٹ جاتا ہے۔ نفرت، ظلم، تقسیم، خوف، اور کبھی یہ درد صرف دنیا تک محدود نہیں رہتا، یہ ہمارے اپنے دلوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن چاہے اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، خدا کی حضوری ایک محفوظ جگہ ہے۔ خدا نہ گھبراتا ہے، نہ وہ ہمیں چھوڑتا ہے۔ وہ ہماری کمزوری پر ہمیں ڈانٹتا نہیں، وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ جب خوف آتا ہے، جب الجھن آتی ہے، جب غم دل پر بوجھ بن جاتا ہے، تب یسوع کے نام کو تھام لو، کیونکہ اس کے نام میں قدرت ہے۔ پہلا یوحنا 4:4 ہمیں یاد دلاتی ہے، وہ جو تم میں ہے اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ آپ کو سب سے مضبوط انسان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو سب کچھ خود سمجھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو آپ کے اندر رہتا ہے وہ ہر دشمن سے بڑا ہے۔ یسوع کے پاس ہر اختیار ہے، موت پر اختیار، گناہ پر اختیار، جھوٹ پر اور اندھیرے پر اختیار، اور وہ اختیار صرف آسمان میں نہیں ہے، وہ آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ طوفان آئیں گے، مشکلات آئیں گی، لیکن خدا آپ کے ساتھ ہے، اور اگر خدا آپ کے ساتھ ہے تو کون آپ کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے؟ اب آئیں مل کر دعا کریں۔ آئے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری لازوال محبت کے لیے، تیری وفاداری کے لیے، اور تیرے ان وعدوں کے لیے جو کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ اے خداوند، تیرا کلام یسایہ 43:2 میں ہمیں یاد دلاتا ہے، جب تو پانیوں میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور جب دریاؤں میں سے گزرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبوئیں گے۔ جب تو آگ میں چلے گا تو نہ جلے گا، اور نہ شعلہ تجھے جلائے گا۔ اے پربھو، تو نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ ہماری زندگی میں مشکلیں نہیں آئیں گی، لیکن تو نے اس سے بھی بڑا وعدہ کیا ہے کہ تو ہمارے ساتھ ہوگا، اور یہی وعدہ آج ہماری تسلی ہے۔ اے خداوند، کبھی کبھی جب ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل دکھ سے بھر جاتا ہے۔ ہم ٹوٹے ہوئے گھر دیکھتے ہیں، درد سے بھرے دل دیکھتے ہیں، اور ایسی دنیا دیکھتے ہیں جہاں سچائی کو اکثر خاموش کر دیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں جو صرف چمکتی ہے مگر بچا نہیں سکتی۔ گناہ کو آزادی کہا جاتا ہے اور سچائی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ایسے وقت میں اے پربھو، ہم اپنی نظریں تیری طرف اٹھاتے ہیں۔ تو وہ خدا ہے جو کبھی نہیں بدلتا۔ اے خداوند، میرے دل کی حفاظت کر، اسے سخت ہونے سے بچا، اسے سرد ہونے سے بچا۔ مجھے بھیڑ کے پیچھے چلنے نہ دے، بلکہ مجھے صلیب کے پیچھے چلنا سکھا۔ جب میرے اندر غرور پیدا ہو تو مجھے اپنے حضور جھکنا سکھا۔ جب خود غرضی سرگوشی کرے تو مجھے یاد دلا کہ میں قیمت دے کر خریدا گیا ہوں۔ جب آزمائش مجھے بلائے تو مجھے اپنی محبت سے واپس بلا لے۔ اے آسمانی پتا، میں صرف اپنے رویے کی تبدیلی نہیں چاہتا، میں دل کی تبدیلی چاہتا ہوں۔
مجھے ایسا دل دے جو تنہائی میں بھی تجھے عزت دے، مجھے ایسی زندگی دے جو خاموش لمحوں میں بھی تیرے نام کو ظاہر کرے۔ اے خداوند، مجھے معاف کر ان لمحوں کے لیے جب میں بھٹک گیا، جب میں نے تیری راہ کی بجائے اپنی راہ چنی، جب خوف نے ایمان سے زیادہ جگہ لے لی، جب میں نے تیرے وعدوں پر شک کیا۔ لیکن آج اے باپ، میں تیرے پاس واپس آتا ہوں، میں تیرے بازوؤں میں واپس آتا ہوں۔ مجھے روحانی ہمت دے، مجھے اندرونی طاقت دے، تاکہ میں مکمل طور پر تیرے حوالے ہو کر جی سکوں۔ اے پربھو یسوع، مجھے صرف بیرونی خطرات سے نہیں بلکہ دل کے اندر پیدا ہونے والے خطرات سے بھی بچا۔ میرے خیالات کی حفاظت کر، میرے ارادوں کی حفاظت کر اور میرے دل کی حفاظت کر۔ میرے ذہن کو جھوٹ سے بچا، مجھے ہر اس جال سے بچا جو دشمن نے میرے لیے بچھایا ہے۔ مجھے ان چیزوں سے محفوظ رکھ جو دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں مگر تباہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اے خداوند، مجھے اپنے کلام میں جڑ پکڑنے دے، تیرا کلام میری روز کی خوراک بن جائے۔ مجھے یہ سکھا کہ میں تیرے پورے ہتھیار پہنوں، سچائی کی کمر بند، راستی کا سینہ بند، ایمان کی ڈھال، نجات کا خود، روح کی تلوار اور سلامتی کی جوتیاں۔ مجھے مضبوطی سے کھڑا رہنا سکھا۔ اے یسوع ناصری، تو ہر طاقت سے بڑا ہے، تو گناہ پر غالب آیا، تو موت پر غالب آیا اور تو اندھیرے پر بھی غالب آیا۔ اور اب میں گناہ کی غلامی نہیں کرنا چاہتا بلکہ تیری فتح کے جھنڈے کے نیچے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ اے خداوند، میں ڈروں گا نہیں کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ جب تو میرے قریب ہے تو میں محفوظ ہوں۔ تیری وفاداری کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیری رحمت کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور تیری حضوری کے لیے بھی تیرا شکر گزار ہوں۔ میں ساری عزت اور جلال تجھے دیتا ہوں اور یہ سب کچھ اپنے خداوند اور نجات دہندہ یسوع مسیح کے نام میں مانگتا ہوں، آمین۔ اگر اس دعا نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اپنے ایمان کے اظہار کے طور پر کامنٹس میں آمین ٹائپ کیجیے۔ اگر کوئی آپ کی خاص دعا یا درخواست ہے تو ہمیں بتائیں، ہم خوشی سے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اس دعا میں شامل ساری برکات یسوع نام سے آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے۔ خدا کا فضل اور اطمینان ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔